بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں کرامت مغل اس میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی واپسی ہو رہی ہے۔ یہ خبریں اس وقت شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہیں اور لگتا یہی ہے کہ وقت کا پہیہ الٹا گھومنا شروع ہو چکا۔ وہ شخص جس کا نام لینا، تصویر چلانا، جس کو دنیا سے چھپا کر رکھنا، جس کو سیل سے باہر نہ نکلنے دینا اور جس کو توڑنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنا، اس کی بہنوں، اس کی اہلیہ اور اس کے گھر کو بھی توڑنے کی کوشش کرنا، وہ سب کچھ ہو چکا۔ اس کی پارٹی ختم کرنے کی کوشش کرنا، لوگوں کو ڈرانا دھمکانا، الیکشن چھین کر لے جانا، یہ سارے حربے آزمانے کے بعد بالآخر گھوم کر پھر گھنٹہ کر چوک میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پہنچ گئی۔ اور اب لگتا یہی ہے شہر اقتدار میں جو اس وقت گونج ہے وہ ہے کہ مدر آف آل ڈیلز آفر کر دی گئی ہے۔ اس دعوے میں کتنی صداقت ہے وہ تو وقت بتائے گا، لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ اس وقت بہت بڑا ٹریپ ہو سکتا ہے یا بہت بڑی پیش رفت۔ دونوں صورتیں بالکل واضح نظر آ رہی ہیں۔ ماضی میں جب بھی کوئی احتجاج کی کال آتی تھی تو پھر یہی منجن بیچا جاتا تھا، مذاکرات ہو رہے ہیں، ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ انتشاری سیاست کرتی ہے، وہ سڑکوں کی سیاست کرتی ہے، وہ ٹیبل پر نہیں بیٹھتی، ان کے ذہن جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے۔ اب اچانک سے 8 فروری پر امن طور پر گزر جاتا ہے اور حکومت کو لگتا ہے کسی نے گارنٹی دے دی کہ 8 فروری پرسکون گزر جائے تو اس کے بعد ہمارا پہلا امتحان اب دیکھیے گا ہم کیسے دیتے ہیں۔ اگر ہم پاس ہو گئے تو پھر معاملات کو آگے لے کے چلیں گے۔ دوسری جانب اب سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو ان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، کور کمانڈر سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد چیزیں کافی بدل گئی، لیکن ان ملاقاتوں کے بعد سہیل افریدی صاحب جناب ایک رات اڈیالہ کے باہر اور پھر پورا دن سپریم کورٹ کے بعد دھرنا دے کر گئے تھے۔ اگر ان کو اتنا ہی سنا جاتا، ان کی اتنی بات مانی جاتی تو پھر ان کی عمران خان سے اب تک کی ملاقات ہو جانی چاہیے تھی۔ 8 فروری سے پہلے یہ خبر شہر اقتدار میں تمام صحافیوں کو پتا ہے کہ 12 فروری کی تاریخ دی گئی تھی کہ جمعرات کا دن ہوگا اور سہیل افریدی صاحب اور عمران خان آمنے سامنے اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوں گے۔ لیکن یہ خبر کتنی درست ہوتی ہے وہ تو آج جب سورج غروب ہوگا اس وقت پتا چلے گا۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ ان سارے معاملات کے درمیان جو اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس حکومت کا ٹاسک تھا کہ ہم عمران خان کو جیل میں بند کرتے ہیں، اس کی پارٹی کو توڑتے ہیں، الیکشن آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، اسمبلی آپ کو دے دیتے ہیں، سینٹ آپ کو دے دیتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس، سی ایم ہاؤس، وزارت ایوان صدر، یہ سب آپ کو دے دیتے ہیں۔ آپ کچھ کارکردگی تو کر کے دکھائیے، آپ عوام میں اپنی واپسی کا کوئی راستہ تو بتائیے، آپ معیشت کو بہتر کر کے دکھائیے، سرمایہ کاری لا کر دکھائیے، خارجہ پالیسی کے محاذ پر کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے کر دکھائیے۔ لیکن کیا ہوا؟ خارجہ پالیسی پر دیکھیے کہ اب افغانستان والا بارڈر بند ہے، بھارت سے مئی کے بعد تعلقات بالکل ختم، ایران میں اس وقت جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، تو باقی بچتا ہے جناب ہمارے سامنے سمندر۔ اب اس سے ہماری کب جنگ ہوتی ہے، اختلافات ہوتے ہیں، وہ تو ہے اللہ خیر کرے۔ لیکن دوسری جانب معیشت کا جو پہیہ چلانے والے تھے، جو ٹیک آف کرنے والے تھے، انہوں نے معیشت کو تو گڑھوں میں نیچے دفن جا کے کر دیا۔ اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے حکومت تو ناکام ہوئی ہے، پی ٹی آئی جو آزاد گھوم پھر رہی تھی، عمران خان جیل میں تھے تو حکومت، یہ جو پاکستان تحریک انصاف تھے اس کے لیڈران تو آزاد گھوم پھر رہے تھے۔ اب صورتحال ان کے لیے ڈبل مائنڈڈ ہو گئی ہے، ڈبل، کہ آگے کنواں پیچھے کھائی والا حساب ہے کہ اگر عمران خان کو کسی طرح بہلا پھسلا کر میڈیکل کے نام پر سپریم کورٹ کے آرڈرز دے کر جایا جاتا ہے اور انہیں کسی بنی گالا، خیبر پختونخوا، پیمز یا پھر زمان پارک میں منتقل کر دیا جاتا ہے تو پھر ویل اینڈ گڈ، تو پھر اس بیانیے کا کیا ہوگا جو عمران خان جیل میں بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسری جانب اگر یہ سہولت لینے والے مان لیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے کل لیڈران کے درمیان بیک ڈور میں اگر رابطے ہوئے ہیں، اگر کوئی برف نرم ہوئی ہے، پگھلی نہیں ہے، نرم ہوئی ہے، تو اگر عمران خان کے سامنے وہ آرڈر جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو میڈیکل گراؤنڈز پر کسی ہاسپٹل یا گھر منتقل کرنا ہے یا ملک سے باہر بھیجنا ہے، تو عمران خان کیا بات مانیں گے؟ اگر نہ کر دیں گے تو پھر ان سب کا کیا ہوگا جو عمران خان کے لیے سہولتیں، آسانیاں اور یہ سب کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے کہ ہم ہیں جو پل تعمیر کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان۔ کیا ایک بھی معاملے پر اسٹیبلشمنٹ نے کوئی واضح طور پر انڈیکیٹر ظاہر کیا کہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی ہٹا دی جائے، عمران خان کے بیانات، عمران خان کی تصویر، عمران خان کی ویڈیوز ٹی وی پر چلنا شروع ہو جائیں اور عمران خان کے جتنے بھی پارٹی کے سیاسی قائدین اس وقت ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہو گئی، شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے، عمر سرفراز چیمہ صاحب ہو گئے، یا پھر اعجاز چودھری صاحب اور میاں محمود رشید صاحب، یہ سارے جیلوں میں پڑے ہیں۔ اگر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے اور اچانک سے ایک خبر آتی ہے کہ کوٹ لکھپت جیل کا گیٹ کھلتا ہے اور راستہ سیدھا گاڑی لیتی ہے اور آ کر
اڈیالہ کا گیٹ کھلوا کر اندر شاہ محمود قریشی صاحب اس گاڑی سے اترتے ہیں اور اچانک سے عمران خان اور ان کے درمیان ملاقات ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جو شاہ محمود قریشی صاحب نارمل کروا سکتے ہیں، یعنی ادھر سے بھی اگر عمران خان کی طرف سے بھی ایکسٹریم پوزیشن ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ایکسٹریم پوزیشن ہے، تو وہ کچھ بیچ میں ایسا پل تعمیر کر سکتے ہیں جس سے کوئی بیچ والا رستہ نکل آئے۔ لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جسے سوشل میڈیا کہتے ہیں، عمران خان اپنی پارٹی کے ان جنریشن زی اور جو دماغ ہے، ینگ جنریشن ہے، ان کو کیسے رام کریں گے، ان کو کیسے مطمئن کریں گے؟ تو یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن اس وقت جو دعوے کیے جا رہے ہیں، جو خبریں دی جا رہی ہیں، ان سب کا احاطہ کر لیتے ہیں، کیونکہ حکومت کو تو اسٹیبلشمنٹ نے اٹھا کے آگ میں جھونک دیا، اور اب اصل میں سیاسی دیوتاؤں کی لڑائی شروع ہوگی، کیونکہ جو ہی حکومت سے اگر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، پی ٹی آئی پی، آئی پی پی یہ باہر نکلتی ہیں، تو پھر تو اصل میدان سجے گا، کیونکہ ان کے پاس بھی بہت سے ایسے راز ہیں، یہ بھی بہت سی ایسے معاملات میں جناب رازدان ہیں جو باہر نکل کے تقریروں میں سامنے آئیں گے۔ جب سینگ پھنسیں گے، لڑائی ہوگی، تو پھر تو مزہ آئے گا کہ کس نے کس کو کہاں سے بازو مروڑ کے ایسا کروایا ویسا کروایا۔ اب حکومت کو جو آگ میں جھونکا گیا ہے، وہ بتا رہے ہیں جناب سہیل وڑائی صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ نے اٹھا کے سیدھا جھونک دیا۔ جناب وہ ایسے جو طاقتور ہیں وہ معیشت سے خوش نہیں، غیر ملکی سرمایہ کاری نہیں آ رہی، عمران خان کا متبادل نہیں آ سکا، عمران خان کے متبادل کوئی کاؤنٹر بیانیہ نہیں بنایا جا سکا، اس لیے ان کی کوشش ہوگی کہ پی ٹی آئی کی حمایت سے کوئی قومی حکومت تشکیل دی جائے، جس کے بارے میں کافی عرصے سے گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے کہ ایکسپرٹس ڈھونڈے جائیں، پی ایچ ڈی جو اپنی اپنی فیلڈ کے بہت ایکسپرٹ ہوں، ان میں ساری سیاسی جماعتوں کا اپنا ایک حصہ رکھا جائے، اس کیک کو تقسیم کیا جائے، کیونکہ عمران خان کی پارٹی کا بھی کوئی اس میں پورشن ہوگا، لیکن عمران خان آپ کو حکومت میں نظر نہیں آئیں گے۔ یہ اصل پلان ہے۔ اگر اس پر عمل درآمد ہو بھی گیا تو دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جہاں پر پی ایچ ڈی سارے آئے۔ بنگلہ دیش میں تو ہر انٹرم سیٹ اپ ہے، وہاں پر پی ایچ ڈی آئے، جو حکومتیں چلا رہے ہو، نہ امریکہ نہ برطانیہ، جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں دیکھ لیا ایسا سیٹ اپ کہیں ہے ہی نہیں۔ یہ وہ سیٹ اپ ہے جو فیلڈ مارشل جناب ایوب خان صاحب نے اپنے خواب میں دیکھا تھا اور اسے صفحہ کرتاس پر لکھا تھا، اور اس کے بعد سے ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہو پایا۔ اب وہی پرانی فائل جو ہے جھاڑ کے سامنے لے آئے ہیں کہ بھائی یہ والا طریقہ ہے، جو قومی حکومت کی تشکیل دے دی جائے نا تو پھر پاکستان چاند پہ جا پہنچا۔ اب سنیے جو جناب سہیل وڑائی صاحب نے طاقتوروں کی طرف سے ناخوشی کا میسج جو ہے نا وہ دیا، وہ سن لیجیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں جو بھی حکومت میں سب سے طاقتور ہے جی، وہ ظاہر ہے مکمل طور پر نہ معیشت پر اس کو مکمل اطمینان ہوگا، کیونکہ معیشت میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئی، اسٹیبلٹی ضرور آئی ہے، لیکن جو ایک امید ہوتی ہے وہ ابھی کوئی بننا شروع نہیں ہوئی، کوئی فارن انویسٹمنٹ نہیں آ سکی، نیریٹو جو ہے کوئی آلٹرنیٹ نہیں بن سکا، عمران خان کی جو ایک کاؤنٹر اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ کوئی نظر نہیں آ رہی۔ یہ تو ڈسسیٹسفیکشن ہو سکتی ہے اگر کوئی، میرا اپنا خیال ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آئیڈیل کیا ہو، ان کی نظر میں کیا آئیڈیل ہونا چاہیے فیصلہ سازوں کی؟ میری نظر میں ان کا آئیڈیل تو یہ ہوگا کہ بھائی نمبر 1 کہ وہ مضبوط کیسے ہو سکتے ہیں، اکانومی کیسے مضبوط ہو سکتی ہے، اور ملک کے اندر اختلاف رائے کیسے ختم ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے میری سوچ، میرا ایک مفروضہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ چاہیں گے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ایک ایسا معاہدہ یا ایسی سوچ یا ایک اس کا ایسا گروپ ہمیں مل جائے کہ جو موجودہ حکومت کو، موجودہ سیٹ اپ کو، موجودہ آرمی چیف کو، موجودہ فارن پالیسی کو، موجودہ داخلہ پالیسی کو، سب کو مان کے ہمارے ساتھ شریک ہو، ایک قومی حکومت بنے جس کا پورے ملک کے اندر اتفاق رائے ہو، اور پھر حکومت کے اندر ریفارمز کر کے ملک کو چلایا جائے۔ یہ ایک سلوشن نظر آتا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ 8 فروری 2024 کو جو خاموش انقلاب آیا تھا، جس کی دوسری برسی ابھی چند دن پہلے گزری ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے کے بعد آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ آپ ساری جماعتوں کو، جو عوام کی ریجیکٹڈ پارٹیز ہیں، وہ حکومت میں دوبارہ عمران خان کے ساتھ پاور شیئر کرتی ہیں تو لوگ اسے تسلیم کر لیں گے؟ بھائی لوگوں کے شعور کا لیول اب K2 سے بلند ہو چکا ہے، وہ بہت ریسرچ کرتے ہیں، بہت سوچتے ہیں، بہت سوالات کرتے ہیں، بہت ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد کسی چیز پر اپنی رائے بناتے ہیں۔ تو عمران خان کے لیے بھی اتنا آسان اب نہیں ہوگا کہ مستقبل میں وہ باہر آ کر حکومت سنبھالتے ہیں تو وہ جو فیصلے کریں عوام
ان میں بھی عمران خان کو بھی پرکھیں گے، کیونکہ عمران خان نے وہ پیپر اور مارک شیٹ جو ہے پاس ہونے والی وہ اتنے نمبروں پر سیٹ کر دی ہے کہ اب کسی کے لیے بھی ممکن نہیں رہا کہ 100 میں سے آپ نے 100 نمبر ہی لینے. اگر 100 میں سے 90 نمبر لیں گے تو پھر عوام کی آپ پر تنقید اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ کو خود فیصلے بدلنا پڑیں گے. اس دوران جو سب سے بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بھائی مدر آف 8 ڈیلز آفر کر دی گئی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ پر نظر رکھیے گا. اگر سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ آ جاتا ہے انسانی بنیادوں پر کہ عمران خان کی صحت اتنی بہتر نہیں ہے کہ ان کا علاج اڈیالہ کے ہسپتال میں کیا جائے، ان کو کسی نہ کسی ہسپتال میں منتقل کیا جانا ہے، تو اس میں ابھی سے جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ شفا ہسپتال میں منتقل کرنے پر جناب کراس لگا دیا گیا ہے فی الحال کہ وہاں ان کو منتقل نہیں کیا جائے گا. پیمز میں جو ان کا علاج ہوا ریٹنا کا، وہاں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسپیشلسٹ نہیں ہے. وہاں ان کے ساتھ میڈیکل ٹیررزم ہوا، جس کے بعد ابھی تک عمران خان کی 10% بھی آنکھ میں بہتری نہیں آئی، ابھی بھی انہیں دھندلا دکھتا ہے. تو کون رسک لے گا؟ کیا عمران خان کی بینائی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ پہلے عمران خان کو کان میں وسلنگ ہوتی تھی، سیٹیاں سنائی دیتی تھی، پھر ان کے پاؤں میں کچھ عرصہ درد رہی، ان کے دانت میں درد رہی. تو ان سارے معاملات کو ملا کر دیکھیں کہ عمران خان ابھی تک مضبوطی سے مقابلہ حالات کا کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے کہ دھوپ میں نہ نکلنے دینا، ان سے کسی کی بات نہ کروانا، بات نہ ہونے دینا. آج رانا ثناء اللہ صاحب ٹی وی پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ عمران خان کو تمام سہولیات ویسے ہی میسر ہیں جیسے عام قیدیوں کو ہوتی ہیں، ویسی کوئی سہولت ان کو نہیں. ان کی ملاقاتوں پر پابندی ہے، ان کے سیل سے باہر نکلنے پر پابندی ہے، بیرونی دنیا سے ان کا رابطہ منقطع ہے، ذرائع ابلاغ کے جتنے بھی ان کے پاس سورسز تھے ان کو بند کیا. یہ میں تو نہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف جب بھی ان کا اندر رابطہ ہوتا ہے وہ آ کے بتاتے ہیں. اب اگر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے تو اس کی نشانی کیا ہوگی؟ نشانی یہی ہونی چاہیے نا کہ کوئی نہ کوئی ہاتھ ہلکا ہونا چاہیے پاکستان تحریک انصاف پر. لیکن کل پشاور میں جو وکیل صاحب کو پھینٹا لگا، یہاں سے اغوا کیا گیا اڈیالہ کے باہر سے، اور ان کے جو تصویریں سامنے آئیں اس سے آپ کو 1% بھی یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی نرمی برتی ہے. ان کے جسم پر جو تشدد کے نشانات تھے وہ بہت بروٹل تھے، یعنی ان کو بہت شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا. اس کے بعد ایک خبر آتی ہے کہ مہر عبدالستار صاحب کو، جن کو اڈیالہ کے باہر سے ہی گرفتار کیا گیا تھا، وہ رہا ہو کر اپنے علاقے پہنچ چکے ہیں. لیکن ان ساری باتوں سے مطمئن ہونا کہ جناب اب سب اچھا ہو جائے گا، یہ بھی ایک ٹریپ ہی ہو سکتا ہے کہ ان کو بہلا پھسلا کر رکھا جائے، ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھا جائے، اور ساری ہماری طرف توجہ ہونے کے بجائے ڈسکس کیا ہو عمران خان کو کب منتقل کیا جا رہا ہے، عمران خان کو کہاں منتقل کیا جا رہا ہے. تو آپ نے نظر ایئرپورٹ پر بھی رکھنی ہے. ایئرپورٹ پر ایک طیارہ تو 13 جنوری کو اڑے گا جو جرمنی جائے گا 13 فروری کو، اور ایک طیارہ جناب 18 فروری کو اڑ کے واشنگٹن جائے گا، جہاں پر آفیشلی وہ بورڈ آف پیس کی پہلی کانفرنس میں، پہلے اجلاس میں شرکت کرے گا. وہ ہیں جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب. کیا اس معاملے سے توجہ تو نہیں ہٹائی جا رہی کہ حکومت کرنے کے جا رہی ہے اسرائیل کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے کون سی ایسی اب حرکت ہونے والی ہے جس سے پہلے یہ ماحول بنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ پہلے تو ہوتا تھا احتجاج سے پہلے ماحول بنایا جاتا تھا، اب عمران خان کی صحت پر سیاست کی جا رہی ہے اور زیادہ تر حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے. لیکن حکومت کم از کم ایک چیز مان رہی ہے. بیرسٹر عقیل صاحب نے ٹی وی اسکرینوں پر بیٹھ کر 2-4 ٹی وی اسکرینوں پر بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ عدالت ایکسپرٹ اوپینین کے لیے ڈاکٹرز اور عمران خان کے ذاتی معالجین کو چیک اپ کرنے کے لیے بالکل کہہ سکتی ہے. ایکسپرٹ اوپینین آنے کے بعد اس کی روشنی میں عدالت جو بھی ڈائریکشن دے گی تو ہم تو عدالت کے حکم پہ پابند ہیں. عمران خان کو علاج کے لیے پیمز یا کہیں اور منتقل کیا جائے تو حکومت اس پر عمل درآمد کرے گی. ایک ہو گیا ان کا اوپینین، اور ایک اوپینین جناب دیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ حکومت جو ہے عمران خان کے حوالے سے اگر انہیں عدالت کہتی ہے کہ کہیں منتقل کر دیا جائے تو حکومت روڑے نہیں اٹکائے گی، حکومت ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی جو بھی عدالت کا حکم آئے گا. اب جو عدالت کا حکم پر ڈالی جا رہی ہے یہ بھی فیس سیونگ ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ آ کے سامنے جھک رہی ہے اور نہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو نظر نہیں آ رہے، جو بیک ڈور پہ رابطوں میں تھے، جنہوں نے سہولت کاری کی ہے ان مذاکرات کی، وہ ڈپلومیٹک فورم پر ہوں یا انٹرنیشنل فورمز پر ہوں. کسی نہ کسی نے تو یہ کام کیا جس کے بارے میں
نجم سیٹھی صاحب نے اپنے شو میں بتایا تھا کہ جناب عمران خان کی فیملی ڈپلومیٹک فورمز پر عمران خان کے لیے کوئی سہولت مانگ رہی ہیں اور وہ شاید سہولت دینے کا وقت بھی آ چکا ہے، اور جو گراؤنڈز لی گئی تھیں کہ عمران خان کو ویسے ہی فیسیلیٹیٹ کیا جائے جیسے نواز شریف کو جیل میں بیماری کے دوران کیا گیا تھا، یعنی ان کا ڈاکٹر، ان کا ذاتی معالج ان کے ساتھ ہوتا تھا، اور جب عمران خان نے ان کو یہ پوری سہولت دی تھی کہ آپ جہاں سے چاہیں، جیسے چاہیں، جہاں جس ڈاکٹر سے چاہیں اپنا علاج کروا سکتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے۔ اب وہی گراؤنڈ جب عدالت میں لے گئی تو جناب وہ تو درخواست مسترد ہوگی۔ اب یہ جو توشہانہ کیس میں ضمانت کے چیلنج کرنے والا مقدمہ چل رہا تھا، اس دوران لطیف کھوسہ صاحب نے کہا، جس کے بعد عدالت کو جناب یہ ہوش آیا کہ نہیں عمران خان کی صحت کے حوالے سے ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ حالانکہ عمران خان 921 دن سے جیل میں، ان کی صحت کے حوالے سے ماضی میں بھی خبریں آتی رہی ہیں، لیکن اب جو ان کے ساتھ سلوک ڈاکٹرز نے بھی کر دیا ہوا ہے پیمز کے، اس کے بعد صورتحال لگتا ہے کافی گمبھیر ہے، جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں سے فیس سیونگ مانگی جا رہی ہے۔ اس دوران جناب جو ترجمان ہے، غیر سرکاری ترجمان منیف فاروق صاحب، وہ آ کے کہتے ہیں کہ شاید کوئی فوری نہیں لیکن کوئی سپیس خان صاحب کے لیے رہائش کی تکلیف دور ہو جائے گی، یعنی جیل میں جیسے انہیں رکھا گیا ہے وہ تو اس رپورٹ میں لکھ دیا گیا۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا نیب میں ترامیم کیس جو چل رہا تھا سپریم کورٹ میں، اس دوران عمران خان کے سیل کی تصاویر پہلی دفعہ منظر عام پر آئی تھی، جو حکومت نے خود سپریم کورٹ میں جمع کروائی تھی۔ اس کے بعد لوگوں کو آئیڈیا ہوا تھا، یہ جو حکومتی وزراء پریس کانفرنس میں بیٹھ کر دعویٰ کرتے ہیں انہیں 5 سٹار جیل میں رکھا ہوا ہے، اتنا اعلیٰ رکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی خواہش کر دے کہ باہر نہیں، ہم نے جیل میں رہنا ہے۔ تو جب وہ 6x8 سیل کی تصاویر آئی تھی جن میں ایک سنگل بیڈ، ایک ٹیبل، ایک کرسی اور ایک واٹر کولر پڑا ہوا تھا اور ایئر کولر پڑا ہوا تھا، اس کے بعد سب کو ہوش آ گئی تھی کہ عمران خان کو کس ظلم میں رکھا گیا ہے۔ عمران خان نے جب گرمیوں میں وکلاء سے ملاقات ہوتی تو آپ کو ایک بیان یاد ہوگا کہ مجھے میرے سیل میں ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے مجھے اوون میں رکھا گیا ہوا۔ عمران خان کو کن کن حالات سے نہیں گزارا گیا، کیا کیا خبریں ہم نے نہیں سنی، لیکن چلیں دیر آئے درست آئے، کیونکہ یہ منیف فاروق صاحب آگے یہ کہہ رہے ہیں رہائش کی تکلیف دور ہو جائے گی، یا پھر ان کو کہیں جیل سے باہر شفٹ کر دیا جائے گا، یا پھر یا ہسپتال شفٹ کر دیا جائے گا، یا کوئی معاملہ شاید اس طرح کی سپیس نکلے۔ پمس کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں انہیں وہاں منتقل کیا جا سکتا ہے، یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بنی گالہ شفٹ کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ اگر یہاں پر یہ جو پریشر بڑا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ اس پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے کہ اتنے عرصے سے ایک سیاستدان کو، اور وہ بھی سیاستدان جو پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول ہو، جسے لوگ سب سے زیادہ چاہتے ہو، اس کو اتنی دیر تک جیل میں رکھنا ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ حکومت جو ہے ہر محاذ پر ناکام ہوئی ہے۔ یہ اتنی نااہل اور نالائق حکومت ہے کہ کسی بھی محاذ پر ایک بھی کامیابی اگر حاصل کر لیتی تو کم از کم کوئی ایک ووٹر ان کا پیدا ہوتا، لیکن جو خود فارم 47 پر آئے ہوں اور جنہیں زبردستی فائلوں کے بند کر کے بٹھایا گیا ہو، مقدمات ختم کر کے سہولت کاری کر کے بٹھایا گیا ہو، وہ عوام میں نکلنے کے قابل کا وہ ووٹ کیسے لیں گے؟ اب دیکھتے ہیں یہ جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں، اب جو سیاسی دیوتاؤں کی لڑائی اب شروع ہوگی کہ میں زیادہ فرما بردار ہوں اور میرا کیا قصور تھا، وہ جب الزامات لگیں گے تو پھر گیم نئے لیول میں داخل ہوگی جو بہت ہی دلچسپ ہوگی۔ آنے والے دن بڑے دلچسپ ہونے والے ہیں کیونکہ سیاست جو ہے پاکستان میں بہت گرم ہو چکی ہے۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔